بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى عورتا فسترها کان کمن احیا موعودا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی خامی دیکھی، کوئی عیب دیکھا اور اس کے بعد اس پر پردہ ڈال دیا، اس کو چھپا دیا، یہ ایسا ہی ہے گویا اس نے زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ بچا لیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے عیب کو، اس کی خامی کو دوسروں کی نظروں سے چھپانا، اس کی پردہ پوشی کرنا اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے جتنا اجر انسان کو زندہ اگر کسی بچی کو قبر میں گاڑ دیا جائے اور کوئی انسان اس بچی کو زندہ بچا لے، جتنا ثواب اس شخص کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو کسی کی خامی، کسی کے عیب، کسی کے گناہ کو دیکھے لیکن اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں ایک بہت اہم معاشرتی اصول سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو، دوسروں کی خامیوں کو، دوسروں کے گناہوں کو اچھالتے ہیں۔ ذرا سا کسی کو دیکھا، اس سے کوئی گناہ ہوا، کوئی خامی دیکھی تو سب کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا تھا، فلاں ویسا کر رہا تھا۔ رشتہ داروں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے کی خامی تلاش کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان یہ چیز ہوتی ہے کہ بیوی میکے جائے گی تو اپنے شوہر کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دے گی۔ دوستوں میں ہوتا ہے، معاشرے میں، پڑوسیوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو شریعت کی نظر میں یہ کسی مسلمان کے لیے پسندیدہ مزاج نہیں ہے کہ اس کے مزاج میں یہ چیز ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلیک میلنگ کی، کسی کی کوئی خامی، کوئی کمزوری پکڑ لی، پھر اس کو بعد میں بلیک میل کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تتبعوا عورات المسلم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی خامیوں کے پیچھے مت پڑو، اس کی جستجو میں مت رہو کہ مجھے اس کی کوئی خامی، کوئی غلطی مل جائے، اس لیے کہ جو دوسروں کی خامیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کی خامیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اللہ جس کی خامیوں کے پیچھے پڑ جائیں اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے لیکن اللہ اس بندے پر پردہ ڈال رہا ہے، اور اللہ کا بندہ وہ اس آدمی کی پردہ دری کر رہا ہے، وہ اس کو بدنام کر رہا ہے، وہ اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ اس کی بے عزتی کرتا، وہ اس کی پردہ دری کرتا۔ اس نے ستاریت کا معاملہ فرمایا، پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا، اور انسان خود خدا بن کر دوسروں کی پردہ دری کرے، ظاہر ہے یہ کسی بھی طرح شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو بلا کر کہیں گے عاملت کذا، کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ آگے سے کہے گا ہاں میں نے کیا تھا۔ پھر اللہ پوچھیں گے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا ہاں میں نے کیا تھا۔ سارے گناہوں کا اقرار کروا کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تجھ پر پردہ ڈالا، دنیا میں تیرے ان گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں چلا، آج آخرت میں بھی میں تیرے اوپر پردہ ڈالتا ہوں، تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں، آخرت میں بھی ڈالتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ حیی ستیر، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باحیا ہے اور بہت زیادہ ستر پوشی کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو اپنے مزاج کا حصہ بنانا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر بات پہ روکنا ٹوکنا، ہر بات پہ دوسرے کی پکڑ کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس دنیا کے اندر میرے میں تو کوئی خامی نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خامی اگر ہے تو یا اس میں ہے یا اس میں ہے یا اس میں ہے یا فلاں میں ہے، میرے میں کوئی خامی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ شریعت کا مطالبہ تو یہ ہے
کہ انسان یہ کہے کہ خامیاں ساری میرے میں ہیں اور اچھائیاں ساری میرے علاوہ دوسرے لوگوں میں ہیں. یہ شریعت کا مزاج ہے. اور اگر یہ مزاج ہم میں پیدا ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، پھر محبت پیدا ہوتی ہے، پھر الفت اور محبت، یہ ساری فضا قائم ہوتی ہے. تو اسلام نے معاشرتی جو اصول بتائے ہیں بحیثیت مسلمان، ہم پر جہاں اسلام کے دوسرے احکام پر عمل کرنا لازم ہے، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، اور ہم اس کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، تو اس چیز کو بھی اسلام کا حصہ سمجھنا چاہیے. اور جو اس کے خلاف کرے اس کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں. اس لیے جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال کرتے ہیں وہاں بندوں کے حقوق کا بھی خیال کریں. جہاں ہم نماز روزے کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں وہاں بندوں کے حقوق کو اور معاشرتی احکام کو بھی دین کا حصہ سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.